الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال الله تعالى في مقام آخر وكان فضل الله عليك عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین عظام، آج کی یہ کانفرنس جو حاجی محمد اشرف صاحب، ماسٹر محمد اکبر صاحب اور ان کے رفقا کی میزبانی میں انعقاد پذیر ہے، اس میں برادر عزیز، فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد طیب زاہد اعوان صاحب مد ظلہ العالی کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کانفرنس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت میں عام طور پر دو چیزوں کا ذکر اور بیان ہوتا ہے۔ نمبر ایک، آپ کے فضائل و مناقب۔ نمبر دو، آپ کا مصفہ و مجلہ کردار۔ سیرت طیبہ کے
پہلے پہلو پر جو فضائل و مناقب کا ہے آج گفتگو کرنا چاہوں گا، اور اسے میں افضلیت سید المرسلین کے عنوان سے موسوم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو عظمت اور شان بخشی ہے، لیکن جتنی اور جیسی شان، عظمت اور مقام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، وہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ فضیلت سب انبیاء کی ہے، افضلیت سب سے زیادہ فضیلت یہ فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ افضلیت سید المرسلین ہمارا ایمان ہے، بلکہ ایمان کی بھی جان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیحین میں، بخاری و مسلم میں، ایک واقعہ کا علم میں آ جانا، جھگڑے کا واقعہ، اس کے بعد نبی کا نصیحت فرمانا، لا تخیروا بین الانبیاء۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے تخییر بین الانبیاء ایک اہم مسئلہ ہے، جس کی روشنی میں افضلیت مصطفیٰ پر گفتگو مشکل عنوان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ رتبہ سب کا یکساں نہیں ہے، مراتب اور درجات مختلف اور متفاوت ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے اللہ نے کلام کیا، ہم کلامی کا شرف بخشا۔ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کو درجوں کے لحاظ سے بعض دوسروں پر بلندی عطا کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کان فضل اللہ علیک عظیم، آپ پر اللہ کا فضل ہی نہیں، فضل عظیم ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو افضلیت سید المرسلین کے لیے ہم معنی اور رکاوٹ اس لیے نہیں سمجھتے کہ افضلیت سید المرسلین قرآن کریم کی تفسیر ہے، افضلیت سید المرسلین اللہ کی مراد کا بیان اور اظہار ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، سب سے زیادہ فضیلت والا ہونا، سب سے زیادہ عظمت والا ہونا، اس کو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات سے آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا، دیگر حوالوں سے گفتگو بات میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی انبیاء کا ذکر فرمایا، مختلف حوالوں سے فرمایا، جس حوالے اور عنوان سے دیگر انبیاء کا ذکر ہے، اسی عنوان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، لیکن آپ کا ذکر اس طرز اور انداز سے کیا گیا کہ باقی انبیاء کی
قرآن کریم میں آیات میں اللہ نے جو ذکر فرمایا فضیلت ثابت ہوتی ہے، حضور کی افضلیت ثابت ہو جاتی ہے۔ مختصر وقت میں احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، چند جلیل القدر انبیاء کا ذکر کر کے اسی عنوان سے حضور کا ذکر سامنے لانا چاہوں گا۔ آپ کی افضلیت، اعظمیت اور سب سے بلند و بالا شان واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت آدم صفی اللہ، انسانیت کا آغاز بھی انہی سے ہے، نبوت کا آغاز بھی انہی سے ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، علم کے حوالہ سے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا۔ اللہ نے آدم کو جو ضروری چیزیں تھیں، اشیاء ضروریہ، ان سب کے نام سکھا دیے۔ گویا آیت کریمہ میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شاگرد ربانی کے طور پہ کیا، اگرچہ سکھایا حضور کو بھی اللہ کی طرف سے ہی گیا، سکھایا آپ کو بھی سب کچھ اللہ نے ہے، لیکن قرآن کریم کا آپ کے لیے وہ انداز نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہے۔ جب آپ کی باری آئی تو قرآن کریم میں انداز بدل گیا، اسلوب بدل گیا، طرز بدل گیا۔ فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، یعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ حضور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ باتیں بھی بتاتے ہیں جو تم پہلے جانتے نہیں تھے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آپ کا ذکر شاگرد کی حیثیت سے نہیں، معلم کی حیثیت سے کیا ہے، معلم کی حیثیت سے، معلم انسانیت کی حیثیت سے، معلم کائنات کی حیثیت سے۔ یعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، تمام شرائع الہیہ، احکام الہیہ کتاب کے تحت آ گئے۔ والحکمہ، تمام علوم فاضلہ و نافعہ حکمت کے تحت آ گئے۔ آگے فرمایا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ باتیں بتاتے ہیں، وہ چیزیں سکھاتے ہیں جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ بعثت نبوی سے قبل تمہارے کام ناآشنا تھے، عالم ملکوت اور جہان قلب کے وہ تمام اسرار و رموز اور غوامض، مادی دنیا کے کام جن سے ناآشنا تھے، اور تہذیب یافتہ دنیا کے قلوب بے بہرا تھے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے وہ بھی کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ تو آپ کا ذکر شاگرد کی حیثیت سے نہیں، استاذ کی حیثیت سے ہے۔ جس ہستی کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں شاگرد کی حیثیت سے کیا، اس کی فضیلت ثابت ہو گئی، اور جس کا استاذ کی حیثیت سے کیا اس کی افضلیت ثابت ہو گئی۔ اور کہتا ہوں، توجہ کیجیے، حضرت آدم صفی اللہ کے لیے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے پہلے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا۔ وہ عہد کیا ہے؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ آگے قرآن کہتا ہے فنسی آدم اسے بھول گئے، نسیان آ ٹپکا، فنسی آدم، اور درخت کے قریب چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، انداز بدلا، اسلوب بدلا،
طرز بدلا، فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، نسیان آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ یاد رکھیے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حدیث ذوالیدین، جس میں آپ کے ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں پڑھانے کے بجائے 2 پڑھا کر سلام پھیرنے کا ذکر ہے۔ اس قسم کی 2 روایات اور ہیں، ٹوٹل 3 روایات ہیں۔ ان میں حضور کو جو پیش آیا اسے فقہاء اور محدثین نے صاحب قرار دیا ہے، نسیان حضور پہ طاری نہیں ہوا۔ سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا، غوائل بشریہ حضور سے دور کر دیے گئے، یہ آپ کی افضلیت ہے۔ اور آسان لفظوں میں ایک حوالے سے ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کے لیے بھی قرآن کریم میں ایک درخت کا ذکر ہے، حضور کے حوالہ سے بھی ایک درخت کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالہ سے جس درخت کا ذکر ہے وہ بھی آزمائش کا، حضور کے حوالہ سے جس درخت کا ذکر ہے وہ بھی آزمائش کا۔ آدم کے لیے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، حضور کے لیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة، دونوں کے لیے ایک ایک درخت کا ذکر ہے۔ آدم بھی قریب گئے، حضور نیچے بیٹھ کے بیعت لینے لگے، پر نتائج دونوں کے مختلف ہیں، نتائج ایک جیسے نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جس درخت کا ذکر کیا وہ اس کے قریب گئے تو نتیجہ جنت سے زمین پہ آنا، نتیجہ ایک دوسرے کی عداوت کا ثابت ہو جانا۔ لیکن حضور کے حوالہ سے جس درخت کا ذکر ہے اب اس کی قربت کا نتیجہ دیکھیے، وہاں نتیجہ کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة، رضائے الہی کا سرٹیفکیٹ مل جانا، فانزل السکینۃ علیہم، سکینہ کا نزول ہونا، واصابہم فتحا قریبا، قریب کی فتوحات کا حاصل ہو جانا، اور مغانم کثیرۃ یاخذونہا، غنیمتوں کی کثرتوں کو سمیٹ لینا۔ تو ذکر آدم کے لیے بھی درخت کا ہے، ذکر مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، لیکن حضور کے لیے ایسا ذکر ہے جس سے آپ کی افضلیت عیاں ہو جاتی ہے۔ شان نبوت کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ آئیے ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ حضرت آدم کی تعظیم کے لیے اللہ نے حکم صادر کیا، قرآن کہتا ہے اظہار تعظیم کے لیے اللہ نے حکم صادر کیا، قلنا للملائکہ، ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ بھی کیا۔ یہ تعظیم کے اظہار کے لیے تھا، مگر جب باری حضور کی آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ ملائکۃ اللہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اب اللہ نے جس کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اس ہستی کی فضیلت ثابت ہوگی، اور جس کے لیے صلوات کا معاملہ ذکر کیا اس کی افضلیت ثابت ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 2 حوالوں سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہاں جو سجدہ ہوا اس میں استمرار نہیں، وہ فقط ایک دفعہ ہوا، ایک دفعہ ہوا، ایک دفعہ ہوا، اور صلاۃ پر نبی یصلون اس میں استمرار ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، آج تک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔
بتا دی کہ وہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال پر صلات بھیجتے رہے. حضور روزے میں چلے گئے, فرشتے وہاں جاتے ہیں اور یہ ذمہ داری ادا کر کے آتے ہیں. ایک تو صلات پر نبی میں استمرار ہے. آدم کو جو سجدہ ہوا, آدم کو کیے جانے والے سجدے میں استمرار نہیں ہے, فقط ایک دفعہ ہوا. نمبر دو, اس سجدے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے. جو درود ذکر کیا گیا, جو صلات کا لفظ آیا, اس کی نسبت رب کی طرف بھی ہے. سجدے میں اللہ کی شرکت نہیں ہے. صلات پر نبی پہلے ہوا ہی اللہ کی طرف سے. تکبیر, قرآن مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ شاہ نواز فاروقی صاحب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک اور جلیل القدر پیغمبر کا ذکر کرتا ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام, قرآن ان کے لیے کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے حضرت ادریس کو بلند مقام عطا کیا, بلند مرتبے پہ فائز کیا, انہیں مقام بلند ملا. حضور کی باری آئی تو اللہ نے انداز بدل کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے آپ کے لیے لَكَ اللام للاختصاص, ہم نے آپ کے لیے, خاص آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. رفعنا ماضی مطلق ہے. محقق علماء فرماتے ہیں ازل سے بلند کر دیا. ازل سے, ازل ماضی کے اس زمانے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو. ابد مستقبل کے اس زمانے کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو. ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے ازل سے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور جس کا ذکر رب بلند کرے سب مل کے بھی اسے پست نہیں کر سکتے. کی 11ویں جلد میں 122 صفحہ پہ روایت آتی ہے. حضور فرماتے ہیں اتانی جبریل, میرے پاس جبریل آئے, مجھے آ کے کہا تدری کیفا رفعت ذکرک. اللہ پوچھتے ہیں آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضور فرماتے ہیں قلت اللہ اعلم, میں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے. تو جبریل نے کہا اللہ نے یہ بتایا لا اذکر الا ذکرت معی, میرا ذکر تب تک نہیں کیا جائے گا جب تک آپ کا ذکر میرے ساتھ شامل نہیں کر لیا جائے گا. مفسر ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر میں, امام بخاری نے بخاری شریف میں, حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں الفاظ کے مختلف ہونے کے ساتھ, کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس روایت کو, حدیث قدسی کو ذکر کیا. وہ الفاظ یہ ہے, اللہ نے فرمایا اذا ذکرت معی, جب میرا ذکر کیا جائے گا تب آپ کا ذکر کیا جائے گا. جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا. جو میرا ذکر کرے گا وہ آپ کا بھی کرے گا. ذکر خدا کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ذکر خدا کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اِذَا ذُكِرْتَ مَعِي. حدیث قدسی اس کی وضاحت میں آئی. اگر اس کے مظاہر دیکھنا چاہے تو تمام شاعر اسلام میں ذکر مصطفیٰ, ذکر خدا سے ملا ہوا نظر آئے گا. اگر کلمے میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے, اذان میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے, اقامت میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے, ابو الفدا
جا حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کی آخری جلد میں سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر ذکر کیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوح ویشہد وسمى الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. حضرت حسان کہتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوح ویشہد. آپ پر اللہ کی جانب سے نبوت کی نورانی مہر چمک چمک کر شہادت دے رہی ہے. ثم الالہ اسم النبی الی اسمہ. اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ملا لیا ہے. وَسَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ کب فرمایا اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ جب مؤذن 5 نمازوں کے لیے کہی جانے والی اذان میں اشہد کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو آپ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ گونجنے لگتا ہے. تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. کہتے ہیں آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جہاں آ گئی بدن میں جو لیا نام محمد. وسمى الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشك له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وشك له من اسمه. آپ کے نام نامی کو اللہ نے اپنے نام نامی سے نکالا ہے. شک له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وہ عرش والا محمود ہے یہ فرش سے عرش پہ جانے والا محمد ہے. محمود بھی اس میں مفعول محمد بھی اس میں مفعول محمود کا مادہ بھی ہم محمد کا مادہ بھی ہم. فذو العرش محمود لہذا محمد. وہ رب ہے آپ شاہ عرب ہیں وہ خدا ہے آپ مصطفیٰ ہیں اس کی ربوبیت ہے آپ کی نبوت ہے اس کی الوہیت ہے آپ کی ختم نبوت ہے اس کی خدائی ہے آپ کی مصطفیٰ ہے. یہ ساری کائنات اس کی ربوبیت کے لیے اکائی ہے آپ کی نبوت کے لیے اکائی ہے. اس کی ربوبیت کی انتہا نہیں آپ کی نبوت کی انتہا نہیں. وہ رب العالمین ہے آپ رحمت للعالمین. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حضرت ادریس کے لیے فرمایا رفعناہ مکانا علیہ. حضور کے لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. کلمے میں آپ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اقامت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ تشہد میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اور درود میں اللہ کے ذکر کے ساتھ قرآن میں اللہ کے ذکر کے ساتھ سابقہ آسمانی کتابوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ عیدین کے خطبوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ جمعہ اور نکاح کے خطبوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حج کے خطبے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور کہنا چاہوں گا قبر کے سوالوں میں من رب من نبی اللہ کے ذکر کے ساتھ صلاۃ اللہ کلام اللہ صلاۃ اللہ کلام اللہ. جہاں دیکھا تو یہ دیکھا گر لکھا خدا دیکھا محمد بھی دکھا دیکھا.
نوحا الی قومہ، رسالت کی نسبت قوم کی طرف دیگر انبیاء کے لیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، نوح اپنی قوم کے لیے آئے، ہود قوم عاد کے لیے آئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح قوم ثمود کی جانب آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب اہل مدین کی جانب آئے۔ یہ فضیلت ہے، لیکن جب آپ کی رسالت کی باری آئی تو اس کی عالمگیریت کو ذکر کیا، یہ افضلیت ہے۔ فرمایا قل، اے حبیب فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے روئے زمین کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم سب کے لیے اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر ہونا فضیلت ہے، اور انسانیت کا پیغمبر بن کے آنا افضلیت ہے۔ اور آگے بڑھیے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ حضرت اسحاق کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے بشرناہ باسحاق، ہم نے اسحاق کی بشارت دی، بشرناہ باسحاق، ہم نے اسحاق کی بشارت دی، یہ فضیلت ہے۔ اور جب حضور کی باری آئی تو انبیاء بنی اسرائیل کے خاطب حضرت عیسیٰ کی بشارت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ذکر کا انداز ایسا ہے جو افضلیت کو ثابت کرتا ہے۔ کہا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر دو شناخت کے لیے نشانیاں بتائی۔ نمبر ایک، یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا۔ نمبر دو، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، ان کے بعد نبوت بنی اسرائیل میں نہیں رہی، بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی بغیر کسی اختلاف اور تردد کے، اس کا مصداق حضور کی ذات گرامی ہے۔ یہاں دو چیزیں ضروری تھی۔ نمبر ایک، مبشر اور مبشر، عیسیٰ اور احمد، ان دونوں کے درمیان کوئی نبی نہ آئے، دونوں کے درمیان کوئی پیغمبر نہ آئے، دونوں کے درمیان کوئی رسول نہ آئے۔ یہ بھی پورا ہوا کیونکہ عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے اور محمد بنی اسماعیل میں اکیلے ہیں، دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں، دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری اس بات کی ضرورت تھی کہ اس مبشر جس کی بشارت دی گئی اس سے پہلے احمد نام بھی کسی کا نہ ہو، اس سے پہلے احمد نام بھی کسی کا نہ ہو۔ اگر اس سے پہلے کسی کا نام احمد ہو تو وہ التباس پیدا کرے گا کہ شاید یہ بشارت کا مستحق ہے، یہ بشارت کا مصداق ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین سیوطی نے اور حضرت قاضی سلیمان منصور پوری نے، قاضی ایاز نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ حضور سے پہلے احمد نام کسی کو نہیں دیا گیا، حضور سے پہلے احمد نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اس سے بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوگی۔ ہر نبی کا ذاتی نام ایک ہے، نبیوں کے نبی کے ذاتی نام دو ہیں، ایک محمد ہے، یہ آپ کے دادا نے رکھا، ایک احمد ہے، یہ آپ کی والدہ نے بذریعہ خواب بشارت پا کے رکھا۔ اب سوال یہ ہے، محمد نام سے بشارت نہیں، احمد نام سے بشارت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ محقق علماء فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے، پہلے آپ کا نام احمد رکھا گیا تو حضرت عیسیٰ نے بشارت احمد پیغمبر کی دی۔ محمد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام سے بشارت دی، محمد سے نہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے، محمد نام آپ سے پہلے امام برہان الدین حلبی کی تصریح کے مطابق رکھا گیا۔ سیرت حلبیہ میں تعداد مذکور ہے، درجنوں آدمیوں نے اپنی اولاد کے، درجنوں خواتین نے اپنی نرینہ اولاد کا نام اس امید پہ محمد رکھا کہ شاید محمد جو آخری نبی ہے اللہ یہ فضل میرے بچے پہ فرما دے۔ لیکن مولانا فرما رہے تھے، ایک روایت پڑھ رہے تھے، یہ تو ازل سے طے ہو گیا تھا کہ محمد کون سی ہستی ہو، کون سی ہستی ہوگی۔ تو آپ سے پہلے محمد نام ملتا ہے، رکھا گیا ہے، اگرچہ بشارت اس نام سے بھی کتابوں میں آئی ہے، لیکن احمد نام پہلے نہیں رکھا گیا، یہاں التباس نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں وہ بشارت ذکر کی جس میں دوسرا فریق ہے ہی نہیں، جو کسی بھی لحاظ سے امیدوار کے طور پہ سامنے آ سکے۔ فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں اس کی بشارت دیتا ہوں، میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ آپ کی افضلیت کو ثابت کرتا ہے۔ اور کہتا ہوں حضرت ابراہیم کی باری آئی، بہت ساری آیات ہیں مختلف حوالوں سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور اسی حوالہ سے ہمارے پیغمبر کا بھی ذکر ہے، لیکن فقط ایک آیت پڑھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم نرم دل ہے، بردبار ہے، تحمل اور حوصلے والے ہیں، اور یہ دونوں صفات اخلاق عالیہ سے تعلق رکھتی ہیں، اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو گویا حضرت ابراہیم کا اخلاق بیان کیا، فرمایا لأواہ حلیم، اور جب حضور کی باری آئی تو نقطہ عروج بیان کیا، اخلاق کا نقطہ کمال بیان کیا، اخلاق کا۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کی مسند پہ فائز ہیں، خلق عظیم کے منصب پہ فائز ہیں، اور ایک خلق حسن کہلاتا ہے، دوسرا کریم کہلاتا ہے، تیسرا عظیم کہلاتا ہے۔ حسن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی زیادتی کرے تو بدلہ لے لو، بدلے سے بڑھ کے زیادتی نہ کرو۔ کریم میں کیا ہوتا ہے؟ بدلہ نہ لو، عفو اور درگزر سے کام لو، معاف کر دو۔ اور عظیم میں کیا ہوتا ہے؟ بدلہ نہ لو، معاف بھی کر دو، زیادتی کرنے والے پہ احسان بھی کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضور میں سارے اخلاق ہیں، اور آپ کے اخلاق کا نقطہ کمال خلق عظیم ہے۔ کہیں آپ نے بدلہ لیا تاکہ خلق حسن آپ میں ظاہر ہو، کہیں آپ نے معاف کیا تاکہ خلق عظیم کا بھی اظہار ہو، اور کہیں حضور نے نہ بدلہ لیا اور معاف بھی کیا، احسان بھی کیا، تاکہ خلق عظیم حضور کے لیے ظاہر ہو۔ اور یاد رکھیے اللہ نے دیگر انبیاء کو یا خلق حسن دیا یا خلق کریم دیا، خلق عظیم کسی کو نہیں دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ کو خلق حسن، حضرت عیسیٰ کو خلق کریم، اور حضور کو خلق عظیم ملا۔ صاحب منار نے لکھا والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم، رحمت نازل ہو اس ذات پر جس کے ساتھ خلق عظیم کو مختص کر دیا گیا۔ یہ تو آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی اور کو نہیں ملا، لیکن آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، آپ کو اللہ نے اور بہت کچھ عطا کیا، آپ پہ اور بڑی عنایتیں ہوئیں، اور بڑے کمالات ملے، اور بڑی عظمتیں اور فضیلتیں آپ کو عطا ہوئیں۔ تو خلق عظیم کے منصب پہ
جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، یہ خلق عظیم ہے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مرفت، آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تبنگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متعدد حوالوں سے ذکر کیا، متعدد حوالوں سے حضرت موسیٰ کا ذکر، اور اسی حوالے سے حضور کا بھی ذکر، انداز مختلف ہے، انداز ایسا کہ حضرت موسیٰ کی فضیلت ثابت ہوگی، حضور کی افضلیت ثابت ہوگی۔ چند آیات توجہ کیجیے، حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، ربا میری سہولت کے لیے میرا سینہ تو کھول دے، میرا سینہ تو کھول۔ شرح صدر کے حوالہ سے حضرت موسیٰ کا ذکر بھی ہے، حضور کا ذکر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ربی شرح لی صدری، پروردگار میرا سینہ تو کھول دے، دعا کی، تمنا کی، التجا کی۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو اس سب کچھ سے پہلے اللہ نے بشارت دی، دعا نہیں بشارت، التجا نہیں خوشخبری۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے علم اور حلم کے لیے، کیا ہم نے علم اور حلم کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھانے سے بھی پہلے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ جو نعمت موسیٰ نے دعا کر کے حاصل کی، محمد کو بشارت کی شکل میں دے دی۔ الم نشرح لک صدرک، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز بتایا کملی والے نے چند ایک اشاروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اجعل لی وزیرا من اہلی، مولا اکیلا ہوں، دشمن تگڑا ہے، کوئی معین اور معاون دیجئے، وزیر عطا کیجئے۔ وزیر عربی میں کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، لیکن یہ عربی کا وزیر ہے، ہمارا پاکستان کا نہیں۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، اور یہاں وزیر کہتے ہیں بوجھ بننے والے کو۔ جتنے وزیر اتنے بوجھ۔ تو عرض کیا مولا اجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے ایک وزیر بوجھ اٹھانے والا دے، من اہلی میرے اہل سے ہو، کیونکہ گھر والوں کو جو فکر ہوتی ہے وہ اور کسی کو کہاں ہوتی ہے۔ من اہلی، اور پھر اس کا نام بھی بتا دیا ہارون، پھر اپنے سے رشتہ بھی ذکر کر دیا اخی۔ تو حضرت موسیٰ نے وزیر مانگ کر لیا، بوجھ اٹھانے والا مانگ کر لیا۔ جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے خود فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اے حبیب تیرے دامن پھیلانے سے پہلے، ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے، زبان پر الفاظ دعا سجانے سے پہلے ہم نے خود ہی تیری کمر سے وہ بوجھ اٹھا دیا ہے جو تیری کمر کو جھکا رہا تھا۔ اور کہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے، طور پر قوم پیچھے، موسیٰ آگے۔ اللہ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ تو جواب میں کہا اجلت الیک ربی لترضی، مولا جلدی اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جائے،
جلدی اس لیے کی کہ تو راضی ہو جائے، تو موسیٰ نے جلدی کی تاکہ رب راضی ہو جائے، اور رب نے محمد کو دیا تاکہ محمد راضی ہو جائے۔ جب حضور کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر فول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے بہت سارے معانی لکھے گئے۔ صاحب بحر محیط نے 26 معانی لکھے، سب سے جامع معنی امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بخاری میں ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ الکوثر الخیر الکثیر آتاہ اللہ ایاہ، کوثر اس خیر کثیر کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا، اپنے حبیب کو عطا کیا۔ سوال یہ ہے خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ امام انقلاب امام الہند مولانا ابوالکلام صاحب آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خیر کثیر ہر معاملے کی اچھائی کو کہتے ہیں، ہر معاملے کی بھلائی کو کہتے ہیں۔ تو ہر اچھی شے، کسی بھی معاملے کی اعلیٰ چیز، کسی بھی نوع کی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ اگر معاملہ نبوت کا ہو، اعلیٰ نبوت آپ کے پاس، نبوت سب کے پاس تھی مگر محدود تھی، جو حضور کے پاس آئی وہ غیر محدود ہے۔ باقیوں کے پاس فقط نبوت، آپ کے پاس ختم نبوت، باقیوں کے پاس امت، آپ کے پاس خیر کثیر، خیر الامت۔ مرسلین کے پاس کتاب اللہ، جو وحی آپ کو ملی وہ کلام اللہ۔ مرسلین کو جو کلمہ ملا وہ امتوں تک محدود رہا، اور جو آپ کو عطا ہوا اس کے پڑھنے کا مکلف انبیاء کو بنا دیا گیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، انبیاء کی امامت امتوں تک رہی، اور حضور کی امامت نبوتوں تک جا پہنچی۔ انبیاء کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج۔ انبیاء کا معراج بصورت امتحان، آپ کا معراج بصورت انعام۔ انبیاء کا معراج فرش زمین پہ، محمد مصطفیٰ کا معراج بھی عرش وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کو دیکھیں، اجلت الیک ربی لترضیٰ، وہاں رضائے الہی مطلوب، اور جب حضور کی باری آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں رضائے محمد منطوق، وہاں رضائے الہی مطلوب، اور یہاں رضائے محمد منطوق۔ قرآن بول کے کہہ رہا ہے فَتَرْضَىٰ، تجھے راضی کیے بغیر نہیں رہا جائے گا۔ برسیں گی عنایات، برسیں گی برکات۔ ایک حوالے سے اور ذکر کرتا ہوں، توجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نکال کر نکلے، دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے، ادھر سے فرعونیوں کو پتہ لگ چکا تھا، انہوں نے پیچھا کیا۔ جب ادھر سے یہ نکل آئے، آگے دریا آ گیا، تو صورت یہ بنی، آگے دریا کی موج، پیچھے فرعون کی فوج، آگے موج پیچھے فوج۔ اصحاب موسیٰ نے کہا تھا نا پکڑے جائیں گے، دیکھ لو انا لمدرکون، پکڑے گئے، مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، حرف ادا، ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، انا معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا، ایصال الی المطلوب، مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ کلا، نہیں پکڑے جا سکتے، نہیں مغلوب ہو سکتے، غالب رہیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے
لیے کہ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب مجھے منزل تک پہنچائے گا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے حضرت موسیٰ نے جس معیت کا ذکر کیا وہ معیت ربانی ہے، مگر قوم کو اس میں شریک نہیں کیا۔ اِنَّ مَعِيَ مَعْنَا نہیں کہا، معیہ واحد متکلم کی ضمیر، قوم کو شریک نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی قوم اس وقت تک اس قابل نہیں تھی، ہنوز پست، وہ اس وقت تک پست تھی۔ اب آئیے حضور کی جانب، حضور پہ بھی ایسا موقع آیا، آگے غار ہے، پیچھے ابو جہل اور اس کا لشکر ہے، ابو جہل اور اس کا لشکر ہے۔ غار میں پہنچے، 3 دن رہے۔ حضرت ابو بکر حضور کے لیے پریشان تھے۔ لا تحزن کا لفظ بتاتا ہے، اپنے لیے ہوتا تو لا تخف ہوتا، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ موسیٰ اپنے لیے گھبرائے، ڈنڈا جب سانپ بنا تو اللہ نے کہا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ تو اپنا فکر ہو تو خوف کا لفظ آتا ہے، محبوب کا فکر ہو تو حزن کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں جب غار میں لشکر سرداران قریش کا چڑھ دوڑا، حضرت ابو بکر حضور کے لیے پریشان ہوئے، تو اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ ہو تو 1-2 نکتہ آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے لیے جس معیت کا ذکر کیا، قرآن کہتا ہے وہ معیت ربانی تھی، اور حضور نے جس کا ذکر کیا دونوں کے لیے وہ معیت الہی ہے، وہ معیت الہی ہے۔ ان اللہ معنا۔ اب معیت ربانی اور معیت الہی میں کیا فرق ہے؟ توجہ، اللہ اس ذات کا ذاتی نام ہے، وہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اور رب صفاتی نام ہے۔ تو جو فرق ذاتی اور صفاتی نام میں ہے وہی معیت ربانی اور معیت الہی میں۔ زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اگلا نقطہ، حضرت موسیٰ نے معیت ربانی میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا، اور حضور نے معیت الہی میں بھی ابو بکر کو پیچھے نہیں رہنے دیا، ساتھ لے کے آئے۔ تو قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں معیت الہی حضور کو بھی حاصل ہوئی اور حضرت ابو بکر کو بھی ہوئی۔ اگلا نقطہ، توجہ، حاصل دونوں کو ہوئی اور ایک جیسی ہوئی، فرق بھی کوئی نہیں۔ معیت الہی جس کیفیت والی حضور کے لیے، اسی کیفیت والی حضرت ابو بکر کے لیے۔ یہاں بلاغت کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک جیسی نہ ہوتی تو الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے، ان اللہ معی و معک، تیرا میرا ہوتا، تیرا میرا ہوتا، ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ ہے اور تیرے ساتھ ہے۔ اللہ نے بتایا یہ بٹے ہوئے نہیں ہیں، رلے ملے، بٹے ہوئے نہیں ہیں، رلے ملے ہیں۔ ان اللہ معی و معک نہیں، ان اللہ معنا، ایک جیسی، ایک لفظ میں بیان کی، ایک جیسی ہوگی۔ اگلی بات، پھر جملہ اسمیہ ہے، علماء شاید سمجھ، جملہ اسمیہ ہے ان اللہ معنا، استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے بتایا یہ معیت وقتی اور عارضی بھی نہیں، دائمی اور ابد۔ نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ، زیرت مصطفیٰ۔
बिखरे हुए नहीं रले मिले, बटे हुए नहीं घुले मिले। तो शायद यही वजह थी, वहाँ गार में दोनों थे, अल्लाह ने मिज़ार में भी दोनों कर दिए। वहाँ गार में दोनों थे, अल्लाह ने मिज़ार में भी दोनों कर दिए। वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक़ अकबर, गुलिस्तान आका ने सैंचा है दीका, बहारे गुलिस्तान सिद्दीक़ अकबर, रिसालत की राहों का महफूज साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक़ अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है सब अंबिया के, उम्मत के सुल्तान सिद्दीक़ तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। क्या कहो, हज़रत ईसा के लिए कहा अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, हमने उसको मजबूती बख्शी रूहुल कुदुस, जिब्राइल के साथ जिब्राइल का जिक्र किया। और जब हुजूर की बारी आई अकेले जिब्रील का नहीं किया, क्या फरमाया अय्यदनाहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अकेला रूहुल कुदुस नहीं, कई लश्कर जिनको तुमने नहीं देखा, बिजुनूदिन लम तरौहा। तो कुरान करीम इस हकीकत को खोलता है कि फजीलत सब अंबिया की है, मगर अफजलियत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। सब नबी अच्छे, खलील अच्छा, कलीम अच्छा, सब नबी अच्छे, खलील अच्छा, कलीम अच्छा, मगर उन सब से वो रहमतुल लिल आलमीन अच्छा। लब को लब चूमता है जब कोई नाम ले उसका, नाम में उसके ये दो मर्तबा मीम अच्छा। फजीलत सबके लिए, अफजलियत फकत मुस्तफ़ा के लिए। आका तुझसा न पाया कोई चश्मे फलक ने, तुझसा न पाया कोई चश्मे फलक ने, और नाज किया तेरी आमद पे मालिक ने मलक ने। हुसूले वही में मूसा दूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर फजीलत सबके लिए, अफजलियत फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फ़ख्र आदम, अमान आलम, अमीन मुहकम, रसूल अकरम। एक हवाले से और तवज्जो, मैंने कोशिश की कुरान से बाहर बात ना की, कुरान से बाहर बात ना की जाए। हुजूर की सीरत का सबसे बड़ा दीवार अल्लाह का कुरान, काना खुलुकुल कुरान। पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, अज़मत शाह अबरार के कुरान से पूछो, और कितना शाह कौनैन की सीरत पे अमल हो ये बात जरा अपने ही ईमान से पूछो, और सरकार दो आलम की इताअत का तरीका सिद्दीक़ उमर हैदर उस्मान से पूछो। हज़रत ज़करिया के लिए कहा ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया, तेरे रब की रहमत का जिक्र उसके बंदे ज़करिया पर। गोया यहाँ दो चीज़ें हुई, एक तेरे रब का बंदा और एक तेरे रब के बंदे पे रहमत, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया, एक अब्द ज़करिया और एक उस पर होने वाली रहमत अलग अलग है। ज़करिया पर रहमत का होना तो बताया, ज़करिया के सरापा को रहमत करार नहीं दिया, लेकिन हुजूर की अफसलियत देखिए, जब आपकी बारी आई तो अल्लाह क्या कहते हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप पे रहमत नहीं बल्कि आप सब पे रहमत, आप पे रहमत नहीं, आप सब पे रहमत, सब पे रहमत। और काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमतुल लिल आलमीन की जिल्द सानी में लिखा कि रहमत का लक़ब परवरदिगार ने
فقط حضور کو عطا فرمایا، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے دیگر انبیاء کے دیگر اوصاف معروف ہیں، رحمت کسی کی معروف نہیں۔ آدم کا خلق تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ شیس کی معرفت معروف ہے، رحمت نہیں۔ نوح کا جوش تبلیغ معروف ہے، رحمت نہیں۔ ابراہیم کا ولولہ توحید معروف ہے، رحمت نہیں۔ اسماعیل کا ایثار معروف ہے، رحمت نہیں۔ لوط کی حکمت معروف ہے، رحمت نہیں۔ صالح کی فصاحت معروف ہے، رحمت نہیں۔ دانیال کی محبت معروف ہے، رحمت نہیں۔ یوشع کا جہاد معروف ہے، رحمت نہیں۔ الیاس کا وقار معروف ہے، رحمت نہیں۔ عیسیٰ کا زہد معروف ہے، رحمت نہیں۔ یحییٰ کی پاک دامنی معروف ہے، رحمت نہیں۔ دانیال کی محبت معروف ہے، رحمت نہیں۔ یوشع کا جہاد معروف ہے، رحمت نہیں۔ ایوب کا صبر معروف ہے، رحمت نہیں۔ یعقوب کی گریہ وزاری معروف ہے، رحمت نہیں۔ داؤد کی لہن معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت سلیمان کی سلطنت معروف ہے، رحمت نہیں۔ یوسف کا حسن معروف ہے، رحمت نہیں۔ اگر رحمت معروف ہے فقط رحمت للعالمین کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، امیدیں غریبوں کی بر لانے والے۔ اللہ نے آپ کی افضلیت کو قرآن میں ذکر کیا، بس ایک حوالہ سے، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ توجہ، بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، کہ خطابات بھی قرآن میں ذکر کیے گئے۔ حضور سے بھی اللہ نے جا بجا خطاب کیا، لیکن نمایاں فرق نظر آیا۔ انبیاء سے خطاب نام لے کے ہوا، مصطفیٰ سے القابات سے ہوا۔ اور اللہ کا خطاب کر لینا، اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے انبیاء سے خطاب کیا، بھلے نام لیا، فضیلت ثابت ہو گئی۔ حضور سے خطاب بھی کیا، نام بھی نہیں لیا، اور صاف ذکر کی، افضلیت ثابت ہو گئی۔ توجہ کیجئے، آدم سے خطاب کیا نام لے کر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ نوح سے خطاب کیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا کنعان دین کے تابع نہ ہونے کی وجہ سے تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ نبی کے اہل کا مدار نسب پہ نہیں ہوتا، اتباع دین پہ ہوتا ہے۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، ابراہیم کو نام لے کے خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آپ نے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ کے اپنا خواب سچا کر دیا۔ موسیٰ سے خطاب نام لے کر، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دایاں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہی عصای اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ حضرت عیسیٰ سے خطاب نام لے کر، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ حضرت زکریا سے خطاب نام لے کر، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اور جب یحییٰ بیٹا آیا، نبوت ملی، پھر اس سے خطاب بھی نام لے کر، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ ہر ایک سے خطاب نام لے کر کیا۔ جب باری آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی آئی تو نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ آپ کے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد قرآن میں 4 دفعہ آیا، ایک احمد قرآن میں 1 دفعہ آیا، مگر حکایت اور روایت کے طور پہ خطاب کے لیے نہیں۔ جب خطاب کی باری آئی تو اوصاف سے، القابات سے، کمالات سے، کہیں کہا یا ایھا النبی، اے صاحب نبوت، کہیں کہا یا ایھا الرسول، اے صاحب رسالت، کہیں کہا یا ایھا
والے, کہیں کہا یا ایھا المدثر, اے چادر والے, کہیں کہا یاسین, کہیں کہا طٰہٰ, کبھی یاسین کہا, کبھی طٰہٰ کہا. نام لے کر خدا نے پکارا نہیں, اور خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے. حضور کی افضلیت ہے. بات ختم کرتا ہوں, توجہ. اللہ نے سب سے افضل نبی امت کو دیا اور افضل امت نبی کو عطا کی. افضل نبی ہمیں دیا اور افضل امت خیر الامت مصطفیٰ کو دی. حضور نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ وہ افضل نبی ہے. تو امت کو بھی عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ نہیں کہ یہ افضل امت ہے. بلند آواز سے ثابت کرنا چاہیے کہ نہیں. حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء, انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. تمہاری خوش نصیبی ہے, انبیاء میں سے تمہارے حصے میں محمد آیا, اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئی ہو. اب یہ کسی قادیانی کے حصے میں نہیں جا سکتا, اس کا ایک فرد بھی کسی قادیانی کے حصے میں نہیں جا سکتا. یہ جانبین سے اختصاص ہے, جانبین سے اختصاص ہے. تو ہم بھی اپنے عمل سے ثابت کریں. جیسے حضور انبیاء میں افضل, آپ کی امت امتوں میں افضل. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ جب ہم حضور سے نسبت کے تقاضے پورے کریں گے, اور وہ تقاضے تعریف میں مبالغہ کرنے سے پورے نہیں ہوں گے, فقط عشق کا دعویٰ کرنے سے پورے نہیں ہوں گے, فقط بازار سجانے سے پورے نہیں ہوں گے, وہ محمد کی سنت کو اپنانے سے پورے ہوں گے, شریعت کو زندگی میں لانے سے پورے ہوں گے, حضور کی سیرت و کردار کو اپنی جلوت اور خلوت میں, اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں داخل کرنے سے پورے ہوں گے. تو آئیے اس پہلو کی جانب بھی توجہ کیجیے. آؤ دوستو, ایک کام